بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، کووڈ-19 کے پس منظر میں ایک سوال کھڑا ہوا ہے اور وہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہے، اور سوال کھڑا ہونا اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں۔ اخباروں میں وہ چیزیں آنے لگی ہیں اور اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اس موضوع پر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ ہم سب اس کے عادی ہیں اور عادت کی بنیاد پر ہم اسے سیکھتے نہیں، جانتے نہیں۔ ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ اس مرض کی بنیاد پر جو لوگ انتقال کر جائیں ان کے لیے چونکہ حکومت کی گائیڈ لائنز ہیں، میڈیکل اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطہ دیتا ہے، صحت کا عالمی ادارہ اس نے اس کے لیے کچھ قاعدے قانون بنائے ہیں اور وہ ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے، اس لیے ہمیں انہیں سپورٹ کرنا ہے۔ اس پس منظر میں آج لوگ بڑے کنفیوز ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں چونکہ وہ جس چیز کے عادی تھے اس سے ہٹ کر یہ چیز ہے۔ ہم عادی کیا تھے؟ ان سے انسان انتقال کر گیا، خواہ گھر میں یا ہاسپٹل میں، ہم نے اس نعش کو لیا، میت کو گھر لائے، غسل کا انتظام کیا، غسل دینے والے لوگ موجود ہیں، بتلانے والے 10 لوگ وہاں کھڑے ہیں، تکفین ہوئی، اس کی کفن پہنایا گیا اس کو، اس میں بھی مشورہ دے رہے ہیں لوگ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد قبرستان اسے کاندھا دے کر لے جایا گیا، نماز جنازہ ہوئی، قبرستان میں اتارا گیا، سارے لوگ وہاں مجمع ہے، بہت سارے لوگ واقف ہیں، گھر والے ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں لیکن بتلانے والے وہاں موجود ہیں، ہر آدمی رہنمائی کر رہا ہے اور نتیجتاً ہمارے تجہیز، تکفین اور غسل کا سارا کام انجام پا جاتا تھا۔ ابھی کیا ہوا ہے؟ اس وبا کی بیماری کے نتیجے میں، کرونا وائرس کے خطرناکی کے نتیجے میں، ایسے مریض سے دور رہنے کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسی جگہوں پر بھیڑ بھاڑ نہ ہو، چند لوگ، حتیٰ کہ صحت مند یا اس مرض سے دور انسان بھی اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین میں بھی چند لوگ ہی شریک ہوں، اور خاص طور پر اگر کوئی اس وبا سے انتقال پا گیا ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو بڑی احتیاط کرنی ہے۔ وہ لوگ جو ڈاکٹر ہیں، نرسیں ہیں، جو جان جوخم میں ڈال کر ان کی خدمت کرتی ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، وہ ہمارا پولیس کا محکمہ جو ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ ایمبولینس کا محکمہ جو ان ساری ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے اور جو یقیناً بڑا اچھا کام ہے، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں، ایسے کچھ واقعات ہیں، بہت سارے تو نہیں، کچھ واقعات جو ایسی نعش کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ گھر والے، کچھ آس پاس کے لوگ، پاس پڑوس کے لوگ، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میت کے ساتھ یہ وائرس بھی آ جائے، چونکہ یہ ملنے کی وجہ سے، قریب جانے کی وجہ سے، کہیں رکھنے اور لے جانے کی وجہ سے متاثر کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، خائف رہتے ہیں اور ان کا خوف بجا ہے۔ لیکن خوف بجا ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہماری اور آپ کی ہے۔ جو زندہ ہیں ان کی ڈبل ذمہ داری ہے، اپنی حفاظت کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، اپنے کو محفوظ رکھنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو اس مرض کی وجہ سے انتقال کر گیا ہے
वबाई मर्ज की वजह से जिसकी जान गई है वो भी हमी में से एक फर्द था, वो भी मुस्तहिक है अहमियत का, वो भी मुस्तहिक है बहैसियत एक मय्यत के कि उसके हुकूक को अदा किया जाए। मय्यत के हुकूक है हमारे ऊपर। इसलिए आ जाइए हम और आप सीखें और जानें और समझने की कोशिश करें इस मौके से कि मय्यत के हुकूक क्या है और कोविड-19 के पस मंजर में जो इंतकाल कर जाए उसके ताल्लुक से तहफ़्फ़ुज़ाती गाइडलाइन की रोशनी में हमारी जिम्मेदारी क्या है। आज ये खबर भी आ रही है कि कब्रिस्तान के चारों तरफ बसने वाले वो ऐसे मय्यत को तदफीन से रोक रहे हैं। उन्हें यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मय्यत की यहां तदफीन करने की वजह से आसपास के इलाके में यह वायरस फैल जाए। सही बात है, पिछला जो जमाना गुजरा है, चंद साल गुजरे हैं, उसमें कितने ऐसे हैं जिन्होंने कब्रिस्तान की जमीनों पे अपने मकानात बना लिए। कितने ऐसे हैं जिन्होंने चारों तरफ से कब्रों को खत्म करके और उस इलाके को कब्रिस्तान के बजाय एक इंसानों की आबादी का इलाका बना दिया। तो ऐसे लोग आज तो अपनी जान पर डरेंगे ही। ऐसे बहुत सारे लोग जो कब्रिस्तान के चारों तरफ आबाद हैं, उन्हें डरना तो इससे चाहिए था कि उन्हें भी इस कब्रिस्तान में आना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी है, हमको इजाजत दी है कि हम कब्रिस्तान जाएं, जबकि आपने मना फरमाया था, अला व इन्नी नहायतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों सुन लो, कब्रों की तरफ जाने से हम तुम्हें मना कर रहे हैं और किया था, लेकिन अब तुम्हें इजाजत है कि तुम कब्रिस्तान जाओ ताकि तुम्हें अपनी मौत याद आ जाए, तुम इस जिंदगी की हकीकत को समझ लो। तुम्हारे जैसे ही तंदुरुस्त, तुम्हारे जैसे ही मालदार, तुम्हारे जैसे ही गरीब, तुम्हारे जैसे ही एक्टिव, तुम्हारे जैसे लोग जो इस दुनिया में समझते थे कि हमेशा रहेंगे, आज वो यहां सोए हुए हैं, तुम्हें भी आकर यहां सोना है। तो कब्रिस्तान के चारों तरफ रहने वाले, उन्हें तो और हमदर्द होना चाहिए, उन्हें तो और याद करना चाहिए अपनी जिंदगी के बाद की जिंदगी को, उन्हें तो अपनी मौत को ज्यादा याद रखना चाहिए। लेकिन ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले आज वो मय्यत के हुकूक को अदा करने के बजाय मय्यत के हुकूक की पाबंदी कर रहे हैं, मय्यत के हुकूक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में ये दरअसल मय्यत के हुकूक की पामाली नहीं है, शरीयत इस्लामिया की बदनामी है। इस्लाम के मानने वाले जब वो ये सोचना शुरू कर दें कि हम कब्रिस्तान में कोरोना वायरस के मर्ज की वजह से इंतकाल पाने वाले शख्स की तदफीन नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब कि वो शरीयत इस्लामिया को बदनाम कर रहे हैं। वो हैं तो मुसलमान, अपने इस्लाम का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम की तालीमात से नावाकिफ है, मय्यत के हुकूक से नावाकिफ है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मय्यत के हुकूक से। आइए इस मौके पर हम आप कोशिश करें, वो चीजें जिसके हम आदी थे, आज बात छिड़ गई है, हम अपने घरों में बैठे हुए लॉकडाउन की वजह से, सीखें, कुरान से सीखें, हदीस से सीखें, फुक़हा के इज्तिहादात से सीखें। फुक़हा ने नित नए जमाने में मय्यत को लेकर, इंतकाल करने वालों को लेकर, कफन दफन के मसाइल को लेकर के बहुत सारे इज्तिहादात किए हैं, बहुत सारी अच्छी गुफ्तगू की है। हमारे उलमा को भी चाहिए कि वो जदीद मसाइल में शरीयत की बुनियादों पर कुरान हदीस के नुसूस से पढ़कर और फुक़हा के इज्तिहादात से अख्ज़ करें, इस्तिफादा करें और लोगों की रहनुमाई करें। बगैर पढ़े हुए रहनुमाई ना करें, बगैर जाने हुए रहनुमाई ना करें। शरीयत वो बड़ी पुख्ता है, शरीयत इस्लामिया बड़ी रिच है, शरीयत इस्लामिया बहुत बुनियादों पर कायम है। शरीयत इस्लामिया के ताल्लुक से कोई गुफ्तगू करते हुए हमें आपको चाहिए कि शरीयत की बुनियादों को पढ़ें, उसकी रोशनी में हम और आप गुफ्तगू करें। आइए मय्यत के हुकूक के ताल्लुक से, मय्यत का हक क्या है, इस पर हम कुछ गुफ्तगू करें और जानने की कोशिश करें।
میت کے 6 قسم کے حقوق ہیں، 6 قسم کے حقوق ہیں میت کے، اور یہ سارے حقوق میت کے بڑے اجر کے ہیں، بڑے ثواب کے ہیں، اور اگر ہم نے ان حقوق کو ادا نہ کیا تو یاد رکھیے ہم زندہ رہ کر مردہ ہیں اور وہ مرنے کے باوجود زندہ ہے۔ خاص طور پر اس وبا میں جو لوگ انتقال کر رہے ہیں، یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی امراض میں انتقال کرنے والوں کو شہید کا درجہ دیا ہے۔ وبائی امراض، پیٹ کی تکلیف، ایسی کوئی ناگہانی اور آفت کہ انسان اس کا شکار ہو گیا، حادثاتی طور پر اس کا شکار ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ شخص اسلام کے نقطہ نظر سے گویا اس نے ایک درجے میں شہادت کا درجہ حاصل کر لیا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ تو میت کے حقوق آئیے کامن جانیں، پھر کورونا وائرس کی بنیاد پر جو لوگ انتقال کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ خصوصی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میت کے عمومی طور پر 6 حق ہیں، یہ ہر مسلمان پر ہیں، ہر مسلمان کو انہیں یاد رکھنا ہے، گرچہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کہ اگر مسلم کمیونٹی میں سے چند لوگ اس حق کو ادا کر دیتے ہیں تو سارے لوگ بری الذمہ، لیکن اگر کوئی آگے نہیں آتا ہے اور سب اپنے ہاتھ کو کھڑا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ سب کے سب گنہگار ہیں۔ تو میت کے جو یہ حقوق ہیں یہ فرض کفایہ ہے پوری ملت پر۔ میت انسان انتقال کر جانے کے بعد اس کے حقوق صرف اس کے وارثین پر نہیں ہوتے۔ شریعت اسلامیہ نے، آپ سوچیں کتنا بڑا پیغام دیا ہے۔ یہاں وارثین پر صرف اس کے حقوق نہیں ہے کہ نہیں جو انتقال کر گیا اس کے وارث کی ذمہ داری ہے، نہیں، ہاں اس کے بچے ہوئے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، سب سے پہلے اس نے وصیت کی ہے تو 1/3 میں اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، اور اس کے بعد اس کے وارثین میں بانٹا جائے گا۔ لیکن اصل جو ذمہ داری ہے وہ مسلم کمیونٹی کی ہے، مسلمانوں کی ہے، وہ لوگ جو اسلام کے دعوے دار ہیں ان کی ہے، ان پر وہ حقوق ہے، براہ راست یہ سماجی حقوق ہے۔ جو مر گیا اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، وہ تو اللہ نے جہاں متعین کیا ہے وہاں پہنچ گئی، لیکن اس کا جسم آپ کے پاس ہے۔ آپ کو اس کے جسم کا احترام کرنا ہے، آپ اس کے جسم کے بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا سوچیں تو اگر منع کر دیا جائے قبرستان میں تدفین سے، کیا ہوگا اس ناش کا، کیا ہوگا اس جسم کا، کتنی بے حرمتی ہوگی اس کی، اور اس بے حرمتی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو اس کی تدفین کو رکاوٹ ڈال رہے، اس کے تدفین کو نہیں ہونے دے رہے۔ یاد رکھیے کہ بڑے اہم حقوق ہیں جو انسان اب بے زبان ہو گیا، بول نہیں سکتا، اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اس کے حق کا مطالبہ اللہ اس کے رسول کر رہے ہیں، اس کے حق کے سلسلے میں ہم کو اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول اس کی طرف سے مقدمہ لڑیں گے، اور ہمیں اللہ کے حضور میں ان حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہم اور آپ یاد رکھیں۔ آئیے حقوق کیا ہے یہ جانیں۔ پہلا حق ہے میت کا نہیں بلکہ موت کے قریب پہنچنے والے کا۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں، اور یہ بھی ہمارے بیشتر بھائیوں کو سمجھنا چاہیے۔ میری کئی لوگوں سے ایسی ملاقات ہوئی جو کہنے لگے کہ میں بیٹھا تھا میت کے پاس اور بس یہ صورتحال ہوئی، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ سکرات الموت ہے، یعنی یہ وہ موت کی گھڑی ہے جس میں روح پرواز کرتی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ وہ توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ ما لم یغرغر، جب تک اس کی روح اس کے حلق سے پرواز نہ کر رہی ہو۔ یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، آخری مرحلہ انسان کی روح کے پرواز کرنے کا، کہ جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں، جس کو ہم اور آپ غرغرہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال کیا اور فرمایا یہ ما لم یغرغر، یہ غرغرہ کی کیفیت سے پہلے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
تو میت دراصل یہیں سے اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو ایسے میت کے پاس ہوں جو غرغرہ کی کیفیت میں پہنچ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ کلمہ شہادت کی تلقین کریں، اس کے سامنے کلمہ شہادت کو دہرائیں، پڑھیں زور زور سے اپنی زبان سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کریں، دہرائیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آخری بات، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. یہاں سے شروع ہو گئے اس کے حقوق. دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق ہے اس کا کہ اسے غسل دیا جائے. اسے کیا کیا جائے؟ غسل دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں اس سلسلے میں، لیکن ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوها ثلاثا او خمسا، 3 بار یا 5 بار اس کو غسل دو. فقہا کی تفصیلات موجود ہیں، تشریحات موجود ہیں. غسل کا مطلب ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی پاکی اس کا پورا لحاظ ہونا ہے. میت جب اسے ہم لے جا رہے ہیں تدفین کے لیے تو اس سے پہلے اسے غسل دیں. ہاں، غسل دینے میں آپ کو پورا احتیاط کرنا ہے، راز کو سامنے رکھنا ہے. غسل دینا اجر کا کام ہے، لیکن غسل کے وقت وہ لوگ جو غسل دے رہے ہوں، میت کا اگر کوئی راز ان کے سامنے آیا ہے، اس کے جسم کی کوئی چیز ان کے سامنے آئی ہے تو اسے محفوظ رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ اسے وہ کہیں بیان نہ کریں. یہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، بڑا اجر کا کام. معاشرے میں ایک رائج بڑی عجیب سی چیز ہے، میں اسے واضح کرنا چاہتا ہوں. عمومی طور پر بہت سارے لوگ، گھر والے، وہ سوچتے ہیں میت کو پروفیشنل لوگ غسل دیں گے، خود نہیں کھڑے ہوتے غسل دینے کے لیے. افسوس ہے کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے کسی میت کو غسل نہ دے سکیں. آگے آئیے، آپ باپ ہیں کہ بیٹے، بھائی ہیں کہ رشتہ دار، آئیے غسل دیجیے، آپ اچھے سے غسل دیجیے، حق ادا کریے اس کے غسل دینے کا. لیکن اس کورونا وائرس کے پس منظر میں میت کو ہمیں غسل نہیں دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ڈاکٹر حضرات میڈیکل کے طور پر پیک کر دیتے ہیں، کپڑے میں لپیٹ کر آپ کو دیتے ہیں، اور اس جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، اس جسم کو کھولنا، اس پیکنگ کو ہٹانا، یہ اس کے لیے اور معاشرے کے لیے، دیگر صحت مند انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے میت کو یہاں غسل نہیں دینا ہے. اور اس کی مثال موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. 2 موقع ایسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کی کوئی ضرورت نہیں. غزوہ احد میں، جس میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں غسل نہ دیا جائے، انہیں غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو انہی کے کپڑوں میں اسی طرح جس کیفیت میں ہے انہیں تدفین کا عمل انجام دے دیا جائے، انہیں دفن کر دیا جائے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جنازے کی نماز پڑھی، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل دیا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الگ سے کفن دیا. ضرورت نہیں ہے اس کی. یہاں بھی ہم کووڈ-19 کے ان مریضوں کو جو انتقال کر گئے ہیں اسی پس منظر میں کیوں نہ رکھیں؟ انہیں غسل کی ضرورت نہیں ہے. انہیں غسل دینے کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا ہے. انہیں نہ تیمم کروانا ہے اور نہ ان کے اوپر پانی بہانا ہے، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. آپ کو میں بتاؤں، آپ تعجب کریں گے کہ فقہائے کرام نے اس پر بات کی ہے کہ وہ شخص جو جنازہ پڑھنے جا رہا ہے اور وہاں پر پانی نہیں ہے تو کیا تیمم کر کے وہ نماز جنازہ پڑھے گا؟ تو فقہا کے بڑے تعداد کی رائے یہ ہے، ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ اسے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے. اگر پانی ہے وضو کر کے پڑھ لے گا تو اجر ملے گا، اور پانی نہیں ہے تو وہ مجبور نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے وہ تیمم نہیں کرے گا. تو اس میت کو بھی تیمم کی ضرورت نہیں ہے. اس میت کو جس حالت میں آپ کو دیا گیا ہے
وہی اس کا غسل بھی ہے، وہی اس کا کفن بھی ہے، وہی اس کی تیاری بھی ہے۔ آپ اسے اسی طرح سلیقے سے قبر میں اتار دیں اور اس کی نماز جنازہ وہ چند لوگ جو وہاں موجود ہوں وہ پڑھ لیں۔ تو یہ دوسرا تھا اس کا غسل۔ غسل کے سلسلے میں ایک اور بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ایسے بہت سے امراض جس میں تھوڑے انتظار کی ضرورت ہے، حالانکہ غسل میں جلدی کرنی چاہیے، تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن ایسی کبھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کا مشورہ ہو، یا پیٹ کے مرض میں کوئی انتقال کر جائے، یا ڈوب کر کوئی انتقال کر جائے، اس کے پیٹ میں پانی بھرا ہوا ہے، ابھی امید ہے کہ 2-4 گھنٹے میں نکل جائے گا، تو وہاں غسل میں انتظار کیا جائے، وہاں غسل میں انتظار کیا جائے۔ اسی سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی آپ کو اگر ایسے میت کو نہلانے کا موقع ملے جس کے زخم ہو اور زخم سے خون کے رسنے کا ڈر ہو، یا پیخانے پیشاب سے کہیں کچھ نکلنے کا ڈر ہو، آپ کو ایسا لگ رہا ہے اس کی سچویشن جو نہلانے والے ہیں، تو وہاں چاہیے کہ آپ کوئی بھی کپڑے کا، کاٹن کا کوئی ایسی چیز رکھ دیں کہ تجہیز و تکفین کے بعد جب آپ اس کا کفن پہنا دیں اور لے کے چلیں تو ایسا نہ ہو کہ اس کے جسم سے کچھ نکلے اور لوگوں میں وہ چیز پھیل جائے۔ اس لیے کہ اسے سلیقے کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ اسے تدفین کرنے لے جا رہے ہیں، اس کے جسم سے کچھ نکل جانا یہ اس کے لیے معیوب مانا جائے گا۔ تو اب اس کے غسل کی بات ہے۔ تیسرا جو اس کا حق ہے وہ ہے کفن دینا۔ کفن یہ اس کا حق ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایک موقع ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کو بغیر کفن کے تدفین کروا دیا۔ تو یہاں بھی جو کووڈ-19 کے مریض آ رہے ہیں، میت آ رہی ہے، جو اس کے انتقال کر گئے ہیں، لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، ان کو کفن کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کفن میں لپیٹ کر ہی دیا جاتا ہے، پیک کر کے ہی دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو الگ سے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفن میں کثرت یہ اسلامی طبیعت، اسلامی شریعت کا مزاج نہیں ہے، اسی لیے سفید چادریں 3 یا 5 کپڑے، 3 مردوں کے لیے 5 عورتوں کے لیے، اور وہ بھی سفید چادریں۔ اور ایسا بھی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک صحابی ہے، ان کا کفن جب سر کی طرف ڈھکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر کی طرف ڈھکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، سر ڈھک دو اور پیر کی طرف گھاس ڈال دو۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کفن کے کپڑے زیادہ دے دیں گے تبھی جا کر کے اس کی تکفین ہوگی۔ تکفین وہی ہے جن کپڑوں میں وہ لپٹ کر آیا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی کورونا وائرس کے مریضوں، انتقال کرنے والوں، میت کے سلسلے میں ہمیں کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی کپڑوں میں جس میں وہ لپٹ کر آیا ہے، انہی میں ہم انہیں تدفین کر دیں گے، انہیں قبر میں اتار دیں گے۔ اب اس کے بعد اس کا چوتھا حق میت کا وہ کیا ہے؟ قبرستان لے کر جانا۔ قبرستان لے کر جانا یہ خود ایک عمل ہے، میت کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہستگی سے لے جانا چاہیے ہمیں میت کو۔ قبرستان میت کے ساتھ چلنا یہ ایک ثواب کا کام ہے، لیکن یہاں ثواب نہیں ہے، چونکہ ہمیں لاک ڈاؤن کے پس منظر میں ہم ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے دعا کریں اور چند لوگ اس کو قبرستان لے جائیں اور وہاں تک پہنچائیں۔ اس کے بعد نماز جنازہ، صلاۃ الجنازہ، یہ اس کا حق ہے۔ 5واں حق کیا ہے؟ اس پر نماز پڑھنا۔ صلاۃ الجنازہ جو ہے یہ میت کے لیے دعائے مغفرت ہے، اس کے لیے دعا ہے، ایک خصوصی نماز جس میں وضو تو شرط ہے لیکن سجدہ نہیں ہے، رکوع نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے اس کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کا جو طریقہ ہے وہ بھی ذرا سا الگ ہے۔ 4 تکبیرات ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور کوئی چھوٹی سورہ۔ دوسری تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اور تیسری تکبیر کے بعد آپ کو خاص طور پر وہ دعا پڑھنی ہے جو میت کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ اس سلسلے میں 2 دعائیں مشہور نقل ہیں، دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھا، جب آپ چوتھی تکبیر کہیں گے تو اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہی دراصل نماز ہے۔ نماز جنازہ کے سلسلے میں 2 باتیں مجھے کہنی ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ بات کہنی ہے کہ بیشتر لوگ وہ ہیں جنہیں جنازے کے نماز کی دعا نہیں آتی۔
یقیناً میں مانتا ہوں کہ جنازہ پڑھنے کا سابقہ کم پڑتا ہے کبھی کبھی آپ، لیکن جو اصل ہے اس نماز کی، جس کے لیے وہ نماز ہے، اور وہ آپ کا میت کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کے لیے نماز پڑھیں، اور آپ کے لیے اجر و ثواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی میت کے لیے نماز جنازہ، اور اس نے پھر جا کر کے قبر میں مٹی دی، تو اس کے لیے 2 پہاڑ کے سونے کے برابر اجر ہے۔ آپ نماز پڑھنے گئے، آپ کو دعا ہی نہیں یاد ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی آپ کی، نماز ہو گئی آپ کی، لیکن آپ ذرا سوچیں تو کہ نماز جنازہ کی دعا نہیں آپ کو یاد ہے۔ یہ امت مسلمہ جو قائم ہے ایک مضبوط شریعت پر، جس کی شریعت اسلامیہ ہر چیز اس کو سکھاتی ہے، جسے شریعت کو جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس کی ضروری ہے، نیک بختی ہے، کامیابی ہے، وہی امت محروم ہو کہ اسے نماز جنازہ کی دعا ہی نہ یاد ہو۔ یقین جانیے موقع اچھا ہے، لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں آپ نماز جنازہ کی دعائیں یاد کر لیجئے، اور جب بھی سنیے کہ کوئی مریض، کوئی میت وہ قبرستان گیا ہے اور آپ اس کی جنازے میں نہیں جا سکتے، تو کم از کم اس کے حق میں بیٹھ کر آپ یہی دعا ہی پڑھ لیجئے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اس حق کے حق میں دعا کر لیجئے۔ یہیں سے ایک بات اور میں کہہ دوں، گرچہ اس میں اختلاف ہے فقہاء کرام کا، لیکن نقطہ نظر جاننا آپ کا ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ اگر کہیں محسوس ہوتا ہے آپ کا بہت قریبی کوئی کووڈ-19 میں انتقال کر گیا اور آپ دور ہیں، اور یا آپ سچویشن کی بنیاد پر نماز جنازہ میں نہیں شریک ہو سکتے ہیں، تو آپ نماز جنازہ غائبانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ ایک بار ہی پڑھا ہے، تو آپ بھی اپنے کسی قریبی کے لیے نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے حق میں دعائیں کر سکتے ہیں۔ اب چھٹا حق میت کا یہ ہے کہ آپ اس کی تدفین کر دیں، اسے قبر میں اتاریں، آہستگی سے اتاریں، قبر میں اتار کر، اور اس کے بعد سلیقے سے اس پر مٹی ڈال دیں اور اسے آپ محفوظ کر دیں، یہ آپ کا عمل ہے۔ تدفین کے موقع پر بھی ہم بہت ساری چیزوں کو چاہتے ہیں کہ اپنے اعتبار سے کر دیں، قبر میں خوشبو ڈال دیں، قبر کو ہم معطر کر دیں، کیوڑا ڈال دیں، ہم اس میں پھول ڈال دیں، نہ کریں ایسا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے غسل کے بعد اس کے جسم پر، اور خاص طور پر ان جوڑوں پر جو نماز میں سجدوں کی جگہ پر زمین پر جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خوشبو لگانے، کافور رکھنے، معطر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کفن پہنانے کے بعد بھی آپ اس میں خوشبو لگا دیجئے، اس کی پیشانی پر خوشبو لگا دیجئے، لیکن قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوشبو نہیں چھڑکا ہے۔ وہ کام مت کریے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے آپ یہ الجھ جائیں کہ یہ تو مسلکی مسئلہ ہے، کسی کا مسلک ہے کہ ڈالیں، کسی کا مسلک نہیں ہے نہ ڈالیں۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق، خلفائے راشدین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے اپنے زمانے میں قبر میں میت کو اتارا یا نہیں اتارا؟ اگر اتارا تھا تو کیسے اتارا تھا؟ کیا وہ لکھا ہوا نہیں ہے؟ کیا وہ محفوظ نہیں ہے؟ کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ ہے، موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے علماء کو بھی پڑھنا چاہیے، ہمارے مفتی حضرات کو بھی پڑھنا چاہیے، ہمارے مصلحین اور دعوت کا کام کرنے والوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور ہماری عوام کو بھی پڑھنا چاہیے، امت مسلمہ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ آپ کتنا کچھ بھی قبر میں کر دیں گے، اگر آپ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہٹ کر رہے ہیں، تو آپ گنہگار ہوں گے اور اس کا کوئی فائدہ بھی میت کو نہیں پہنچے گا۔ تو ایک ایسا عمل جس سے شریعت اسلامیہ بدنام ہو، جس سے اسلام کے صاف ستھرے چہرے پر داغ آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ ہو، ہم آپ کیوں کریں؟ کتنا اچھا موقع ہے کہ آج کے ماحول میں ہم میت کے تعلق سے یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے نصوص کی روشنی میں سیکھ لیں اور جان لیں۔ یہ 6 حقوق تھے جو دراصل میت کے تھے، کن کے اوپر؟ جو لوگ کی زندہ ہیں۔ اب آئیے اس بات پر جو کرنٹ ایک ایشو ہے، وہ کیا کہ قبرستان میں کورونا 19 کہ میت کی تدفین، اس کو لے کر جو مسائل کھڑے ہوئے، میں دراصل بڑی ہی
जुरात के साथ ये कहना चाहता हूं कि याद रखिए, यहां आपके ईमान का इम्तिहान है। अल्लाह तबारक तआला ने अगर आपकी जिंदगी और आपकी मौत का फैसला कर दिया है, तो ऐसी सूरत में आप कोरोना वायरस नहीं, किसी भी सबब से मर सकते हैं। आप एक मय्यत की मिट्टी को वापस करके, एक इंसान जिसके हुकूक आप पर थे, उसके हुकूक को जाये करके उसे वापस कर रहे हैं। और आप क्या सोच रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी का आखिरी कर दिया है तो आप उसे वापस ले लेंगे, आप अपनी जिंदगी बचा लेंगे? नहीं, आप दुआ करिए अल्लाह से, उस मय्यत की तदफीन करिए और दुआ करिए अल्लाह से, उस मय्यत के कब्रिस्तान में तदफीन होने दीजिए और दुआ करिए अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह, हमको ही नहीं पूरी इंसानियत को, मुल्क के तमाम बाशिंदों को इस वबा से बचा ले। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा, सबकी हिफाजत करेगा। इस बुनियाद पे मत आप किसी मय्यत को वापस करिए कि उसे तदफीन न की जाए, उसे कब्रिस्तान में अगर दफन कर दिया गया तो उसका वायरस फैल जाएगा और फिर हम कब्रिस्तान के आसपास बसने वाले लोग उससे मुतासिर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा मत करें। ये तजलील है, ये एक मय्यत के हक को जाय करना है। आप तो उसके पड़ोसी हैं, आप तो कब्रिस्तान के चारों तरफ रहते हैं, आपको तो हर मय्यत का इस्तेमाल करना चाहिए, उसे उन गाइडलाइन की रोशनी में तदफीन करना चाहिए जो गाइडलाइन डॉक्टर्स ने बताए हैं, जो इल्म का तकाजा है, जो शरीयत का तकाजा है। लेकिन आप उसे वापस करने का माहौल न बनाएं। बस मैं एक दो चीजें और हैं जिस पर बयान करके मैं चाहता हूं कि अपनी इस बात को मुकम्मल कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज के जमाने में एक साहब अपनी ऊँटनी से हज कर रहे थे, डगमगाए, गिर पड़े और ऊँटनी उनके ऊपर चढ़ गई और वो इंतकाल कर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको गुस्ल दे दो, लेकिन इन्हें खुशबू मत लगाना, इनके सर को मत ढांकना, इन्हें गुस्ल दे दो और उन्हीं दो कपड़ों में इनको तदफीन कर दो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये तलबिया पढ़ते हुए मैदान महशर में आएंगे। याद रखिए, जो आज इस मर्ज में इंतकाल कर जा रहा है, वो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक वबाई बीमारी में इंतकाल किया हुआ शख्स खड़ा होगा और वो क़यामत के दिन, अगर हमने उसको दफन नहीं होने दिया, अगर हमने उसको अपने कब्रिस्तान से दूर कर दिया, तो ये शिकायत लेकर खड़ा होगा कि इन लोगों ने हमको दफन होने से रोका था। अल्लाह तबारक तआला के गजब का फिर हम शिकार हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम और आप इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला की हिफाजत में रहेंगे और ऐसे मय्यत की कदर करेंगे, मय्यत का एहतराम करेंगे, उसके हुकूक को अदा करेंगे। यकीनन अल्लाह तबारक तआला हम सबको जिंदगी देने वाला है, वही मौत देने वाला है। अल्लाह तबारक तआला सबकी जिंदगी में बरकत दे और किसी भी वबाई बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए।